یوں تو تاریخ ظلم کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ ہم ایک ایسے ہی ظالم انسان کی تاریخ آپ کو آج بتاتے ہیں جس نے دنیا میں بڑے ظالموں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس انسان نے اپنے دور میں نہ صرف ہزاروں لوگوں کو اپنا قیدی بنایا بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو قتل بھی کروایا۔ جس انسان کے بارے میں اسے شک بھی ہو جاتا کہ یہ میرے خلاف ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ کر دیتا۔ یہ انسان کتنا بڑا ظالم تھا، اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کی سب سے عظیم یعنی مقدس جگہ خانہ کعبہ شریف پر حملہ کیا، جس حملے میں نہ صرف مکہ شہر کو بلکہ کعبے کی عمارت کو بھی بھاری نقصان ہوا تھا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر یہ ظالم انسان کون تھا، کہاں سے تھا، کس دور میں تھا اور آخر اس نے کعبے پر حملہ کیوں کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر اس کی موت کیسے ہوئی اور کتنی ظالم اس کی موت تھی۔ ظالم انسان کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کا نام حجاج بن یوسف تھا، جو 661 عیسوی میں عرب کے شہر طائف میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ بچپن سے ہی حد سے زیادہ سخت مزاج تھا اور بچپن سے یہ اپنے من میں یہ سوچا کرتا تھا کہ میں بڑے ہو کر ضرور حکمرانی کروں گا، کیونکہ میرے رب نے مجھے حکمرانی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور قسمت سے حجاج ایک ایسے انسان کے یہاں نوکری کرنے میں کامیاب ہو گیا جو انسان اس دور کی مسلم سلطنت یعنی بنو امیہ کے بادشاہ عبد المالک مروان کا وزیر تھا۔ بس اب حجاج بن یوسف کسی ایسے موقع کی تلاش کر رہا تھا کہ جس سے وہ بادشاہ کے سامنے اپنی طاقت اور ہوشیاری کو ثابت کر سکے۔ ایک بار کی بات ہے کہ بنو امیہ کے بادشاہ یعنی عبد المالک بن مروان نے اپنے وزیر سے کہا کہ ہماری فوج حد سے زیادہ سست ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب فوج کا کمانڈر کسی ایسے انسان کو بنایا جائے جو حد سے زیادہ سخت مزاج ہو، یعنی ایسا ہو کہ بہت کم وقت میں ہی ہماری فوج کو سیدھا کر سکے اور ہماری فوج کی ساری سستی کو اتار سکے۔ اس وزیر نے فوراً اپنے نوکر یعنی حجاج بن یوسف کا نام پیش کر دیا اور بادشاہ کو بتایا کہ میرا نوکر حد سے زیادہ سخت مزاج ہے۔ بس اس طرح سے حجاج بن یوسف کو شاہی محل میں گھسنے کا آسان راستہ مل گیا۔ حجاج بن یوسف نے فوج کا کمانڈر بنتے ہی بہت کم دنوں کے اندر پوری فوج کو سیدھا کر ڈالا۔ وہ فوج میں بھی ہر اس انسان کو قتل کروا دیا کرتا کہ جو اس کے خلاف بولنے کی جرت بھی کرتا۔ بادشاہ نے جب اپنی فوج کے اندر اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ صداع دیکھا تو وہ حجاج بن یوسف سے بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے حجاج بن یوسف کا پروموشن کرتے ہوئے اسے حجاز کا گورنر بنا دیا۔ اور بس یہی سے حجاج بن یوسف نے ظلم کی وہ دردناک داستان شروع کی جو تاریخ کے اوراق سے کبھی بھی غائب نہیں ہو سکے گی۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے چلے کہ اس دور میں مسلم سلطنت یعنی بنو امیہ کے کیپٹل دمشق میں ہوا کرتی تھی، جو آج کے دور میں سیریا میں موجود ہے، اور جبکہ حجاج بن یوسف کو حجاز کا گورنر بنایا گیا تھا اور حجاز اس دور میں اس پورے علاقے کو کہا جاتا تھا جہاں پر آج مکہ مدینہ جیسی پاک شہر موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حجاج بن یوسف نے حجاز کو علاقے کو جا کر ظلم و ستم کرنا شروع کیا تو مکہ مدینہ جیسے پاک شہر میں رہنے والے لوگوں نے اس کی مخالفت کی، جس کے جواب میں حجاج نے جب مکہ مدینہ میں رہنے والے لوگوں کو بھی نہیں بخشا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو جو اس دور میں مکہ شہر میں اپنی نیک سیرت اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ہر دل عزیز تھے، وہ حجاج بن یوسف کے سب سے بڑے مخالف تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نہ صرف حجاج بن یوسف بلکہ اس کے بادشاہ یعنی عبد المالک بن مروان کی بھی مخالفت کیا کرتے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ حجاج بن یوسف اور اس کا آقا یعنی عبد المالک بن مروان دونوں ہی لوگ ظالم اور غلط پالیسی اپنانے والے انسان ہیں۔ ظلم کے خلاف اٹھتی ہوئی آواز کو دیکھتے ہی حجاج بن یوسف نے مکہ شہر پر حملہ کر دیا، جس حملے میں نہ صرف مکہ شہر کا ایک بہت بڑا حصہ برباد ہو گیا بلکہ ساتھ ساتھ کعبے جیسی پاک عمارت کو بھی بھاری نقصان ہوا۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے اس حملے میں منجنیق کے ذریعے سے کعبے کے اوپر پتھر برسائے۔ اس کے بہت سارے فوجی کعبے کی بے ادبی ہوتے ہوئے دیکھ کر جب فوج خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ جایا کرتے تو وہ خود آگے بڑھ کر منجنیق چلایا کرتا تھا، یعنی مکہ شہر پر پتھروں کو برسایا کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف نے مکہ شہر میں رہنے والے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کر دیا، اور اس کے کچھ دنوں بعد ہی اس نے مدینہ شہر پر بھی حملہ کر دیا اور مدینہ شہر کے اندر بھی بے شمار لوگوں کو شہید کیا۔ 694 عیسوی میں حجاج بن یوسف کو حجاز سے بلا کر عراق کے علاقے کا گورنر بنا دیا گیا، لیکن حجاج بن یوسف نے عراق میں بھی وہی کیا جو وہ حجاز میں کیا کرتا تھا، یعنی ظلم و ستم کی ساری حدیں پار کر دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے عراق کے اندر ایسی تباہی مچائی کہ چند دنوں کے اندر ہی عراق میں مرنے والے لوگوں کی تعداد 50,000 ہو گئی۔
حجاج بن یوسف عراق کے اندر اپنے باغیوں کو جو سب سے ہلکی سزا دیا کرتا تھا وہ یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ انہیں ننگا کر کے ایک ایسے قید خانے میں بند کر دیا کرتا تھا جس قید خانے کی چھت نہیں ہوتی تھی، یعنی سردی اور گرمی کی وجہ سے ہی انسان ختم ہو جایا کرتے تھے۔ ایک حساب کے مطابق اس کے دور میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس کے اس طرح کے قیدیوں کی تعداد 50,000 سے بھی زیادہ پار ہوگی، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس میں 30,000 سے زیادہ عورتیں تھیں۔ اسی دور میں حجاج بن یوسف نے مشہور صحابی یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر کے ان کے بیٹے کو بھی شہید کروا دیا، جس کی وجہ سے عراق کا ماحول بھی حد سے زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ عراق پر لگ بھگ 20 سال یعنی 694 عیسوی سے لے کر 714 عیسوی تک حکومت کرنے کے بعد حجاج بن یوسف کی 53 سال کی عمر میں بڑی خطرناک اور دردناک موت ہوئی۔ مورخین نے جو اس کی موت کے بارے میں لکھا ہے کہ حجاج کو ایک ایسی بیماری ہوگی جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے تھے، ایسے کیڑے جو اسے ایک پل کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اسے اتنی تیز سردی محسوس ہوا کرتی کہ اس کے چاروں طرف آگ سے جلتی ہوئی انگیٹھیاں جلا دی جاتی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی سردی ختم ہونے کا نام تک نہ لیتی۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی تو یہ آگ کو اپنے اتنے قریب کر لیا کرتا تھا کہ اس کا جسم تک جلس جایا کرتا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی سردی دور نہیں ہوا کرتی۔ اپنے اس آخری دردناک وقت میں حجاج بن یوسف ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہتا اور خدا تعالیٰ سے یہ دعا کرتا رہتا کہ یا اللہ میرے کیے ہوئے گناہوں کی مجھے معافی دے دے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انہی حالات میں ایک بار حضرت حسن بصری ان سے ملنے کے لیے تشریف لائے تو حجاج بن یوسف نے حسن بصری سے روتے ہوئے کہا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ اس پر حسن بصری نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ میں تم سے کہا کرتا تھا کہ خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کو نہ چھیڑو، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ اس پر حجاج نے کہا کہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے لیے یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو دور کر دے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو ٹھیک نہ کرے لیکن مجھے جلد موت دے دے۔ بس اسی حالات میں ہی حجاج بن یوسف کی عراق کے مشہور شہر واسط میں موت ہو گئی۔